ڈیئر آڈینس السلام علیکم۔ اینی مورن کی ایک کتاب ہے 13 تھنگز مینٹلی اسٹرانگ پیپل ڈونٹ ڈو، 13 کام جن کو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے۔ وہ 13 کام کون سے ہیں؟ آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ خود سے پشیمان ہونے سے گریز کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر جو ریگریٹ کرنا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں سے ایک ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے نا، اس کو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بار بار پچھتاتے ہیں کہ یار میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جو مینٹلی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں پھنس کر نہیں رہ جاتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے جو وہ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی زندگی کے اندر ہمارے حالات، واقعات، معاملات ہوتے ہیں نا، جو ہمیں پسند بھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہماری اپنی کسی نہ کسی کوتاہی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کو الزام دینا شروع کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کون سا بندہ ہو جس پر میں اپنی ناکامی کا الزام دروں۔ لیکن جو مینٹلی مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہراتے ہیں، خود اس کو قبول کرتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ اپنی ذات میں، اپنے معمولات میں، اپنے معاملات میں تبدیلی لانے سے نہیں گھبراتے ہیں۔ ود دی پیسج آف ٹائم کئی قسم کی چینجنگز ہمیں اپنے اندر کرنی ہوتی ہیں، اپنے معاملات کے اندر، اپنے معمولات کے اندر، وہ اس سے نہیں گھبراتے ہیں۔ عام لوگ بس ایک لگی بدی ڈنگر کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن مینٹلی طور پر مضبوط لوگوں کو جب بھی محسوس ہو کہ مجھے اپنے بیہیویئر میں، اپنے رویے میں، اپنی ذات میں، اپنے کسی معاملات کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے، فوراً اس کو وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر اپنا وقت نہیں ضائع کرتے ہیں جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم خام کا ان پر جلنے کڑیں اور خام کا ان میں ہاتھ ڈال کر ناکامی کا منہ دیکھیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ بھی کسی بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چوتھا کام یہ ہے کہ وہ خام خواہ ایسے معاملات میں نہیں پڑتے ہیں، ان کی ٹینشن اپنے سر نہیں لیتے ہیں جن کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پانچویں یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر ایک کو خوش کرنے کی، فلانا بھی خوش ہو جائے، فلانا بھی خوش ہو جائے، نہیں، وہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا لوگ کیا کہیں، انہیں زمانے کی رائے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کو کرنا ہوتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ امکانی خطرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، وہ امکانی خطرات سے نہیں گھبراتے ہیں۔ عام لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اچھا یار یہ کام تو بڑا اچھا ہے، مگر راستے میں اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، وہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ لیکن مینٹلی مضبوط لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خطرات تو پھر ہوتے ہی ہیں، نو پین نو گین۔ اسی طرح کوئی نو رسک نو سکسیس، اگر بندہ رسک لینے پر آمادہ نہیں ہوگا تو پھر سکسیس بھی کوئی نہیں مل سکے گی۔ تو لہٰذا وہ خطرات سے کھیلنا بھی جانتے ہیں، راستے کی مشکلات کو برداشت کرنا بھی جانتے ہیں۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ ماضی کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتی ہے۔ ماضی پچھتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ بندہ ماضی کے پچھتاووں کو لے کر بیٹھا رہے، صرف سبق سیکھنے کے لیے، نصیحت لے کر آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ماضی میں پھنس کر نہیں رہ جاتے۔ اور آٹھویں عادت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غلطی 2 بار نہیں کرتے، ایک غلطی ایک دفعہ ہو گئی، سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ غلطی ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے، تو اس سے بھی وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 9ویں بات یہ بتائے گی کہ وہ لوگوں سے خام خواہ حسد نہیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور اسی طرح حسد ہماری بیسٹ صلاحیتوں کا بھی دشمن ہے، ان کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو وہ خام خواہ دوسروں کے ساتھ حسد نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار 10ویں چیز یہ ہے کہ ایک بار اگر کسی جگہ میں ناکام ہو گئے ہیں تو وہ ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جد و جہد کو ترک نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ جب ایک صحیح مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو پھر وقتی طور پر ناکامی بھی آ گئی تو کوئی نہیں، اگلی دفعہ کامیابی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد 11ویں چیز ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے، تنہائی سے گھبراتے نہیں ہیں۔ عام لوگ بڑا گھبراتے ہیں، 2 گھنٹے ان کو تنہا رہنا پڑ جائے نا تو گھبراتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن مینٹلی طور پر مضبوط لوگوں کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے کچھ وقت تنہائی میں گزارنا، خاموشی میں گزار کر سوچ بچار کرنا۔ اس کے بعد 12ویں چیز یہ ہے
کہ وہ لوگوں سے لینے کے منتظر نہیں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کچھ دیں، بلکہ لوگوں کو دینے کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ ہم زمانے والوں کو، سوسائٹی کو، سماج کو کیا دے سکتے ہیں۔ اور 13ویں چیز یہ ہے کہ وہ کاموں کے اندر فوری نتائج کی توقع نہیں رکھتے۔ فوری نتائج جن کاموں میں نکلنے ہوتے ہیں وہ اتنے دیر پر اور پائیدار نہیں ہوتے ہیں۔ پائیدار نتائج ہمیشہ تاخیر سے ملتے ہیں اور وہ ان کے لیے انتظار کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ ان 13 کاموں میں سے، باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، لہذا آپ اگر ان کو اپناتے ہیں، ان کو اپنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جیسے جیسے یہ آپ کی پرسنالٹی میں آئیں گی ویسے ویسے آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔